یاد رکھنا چاہیے کہ مولا علی علیہ السلام کی ظاہری حیات میں زور دے کر عرض کر رہا ہوں اور ذمہ دار ہوں آخر تک، آپ کی ظاہری حیات میں جب آپ نے خلافت سنبھالی تھی اور بعض ان لوگوں نے جو پہلے سے حکومت کا حصہ تھے اور انہوں نے آپ کی بیعت نہیں کی تھی، انہوں نے آپ کی حیات میں ان لوگوں کی بستیوں پر اور آبادیوں پر ڈاکے ڈالنا، لوٹ مار کرنا، ان کے گھروں کو مسمار کرنا، ان کے کاروبار کو تباہ کرنا شروع کر دیا تھا، مدینہ شریف میں بھی، مکہ شریف میں بھی۔ تو حضور نے فرمایا علی منہم، علی بھی ان میں سے ہے، اور پھر فرمایا باقی تین یہ ہیں، ابو ذر، مقداد و سلمان۔ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تم بھی 4 یار کہا کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے بھی 4 یار بتلائے ہیں۔ وہ ہوا تھا وہ، لیکن کوئی بھی خطاب نہیں ہے۔ کیا کہنا کہ خطاب پر کی میری بکواس ہے، اس شیطان کی جس نے یہ کہا ہے۔ اور اب ہم اس حدیث کی طرف آتے ہیں کہ آج ہم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر خیر بھی کرنا تھا کہ ان کا اس مہینے جمادی الثانی میں ان کی ولادت باسعادت ہوئی۔ دروشی پڑھی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو ہم ایک حدیث سے بیان کرتے ہیں، خالصتاً ایک شخصیت کا ذکر تو نہیں کر سکیں گے، لیکن وہ شخصیت اس عنوان میں شامل ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ انہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال انی احبکم اہل البیت، فقال له النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ، قال اللہ، قال فعد للفقر تجفافا فإن الفقر اسرع الى من يحبنا من السيل من اعلى الاكمه الى اسفلها او كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، میں اے اہل بیت تم سے محبت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ، ایک تو ہے نا اللہ، ہاں ایک ہے لمبے، جس طرح وہ ہے نا 19ویں پارے کی آخری آیت ہے نا، قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر مما یشرکون، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ نہیں ہے، اللہ، ٹھیک ہے۔ تو 2 حمزے ہوتے ہیں، ایک آخر دوسرا ساکن ہوتا ہے، تو اس کو پھر لمبا کر کے ساکن کو الف بنا کرنا، یعنی حمزے کو الف بنا کر پھر یوں، یہ استفہام کا، کیا اللہ گواہ ہے، کیا اللہ کی قسم، معنی یہ ہے اللہ کی قسم تم اہل بیت سے محبت رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی اللہ کی قسم۔ تو آپ نے فرمایا پھر فقر کے لیے تیار ہو جاؤ، تنگ دستی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْفَقْرَ أَسْرَعُ إِلَىٰ مَنْ يُحِبُّنَا، تنگ دستی جو ہم سے محبت کرے اس کی طرف یوں تیزی سے آتی ہے، من السیل من اعلی الاکمۃ الی اسفلها، جس طرح کے سیلاب ٹبے سے پستی کی طرف تیزی سے آتا ہے، کسی ٹیلے سے، پانی ہی نہیں، فقط پانی ہی نہیں، سیلاب، فلڈ اونچی جگہ سے
پس جگہ کی طرف جس طرح تیزی سے آتا ہے نا، جو ہم اہل بیت سے محبت کرتا ہے اس کی طرف اسی طرح تیزی سے کیا آتا ہے؟ فقر، تنگی، تنگ دستی۔ اب یہ حدیث جب میں نے شروع میں پڑھی تو دنگ رہ گیا، میں نے کہا یار یہ تجربہ اور مشاہدہ اس کے خلاف ہے۔ مشاہدہ جو ہے وہ مکمل اس کے مطابق نہیں ہے، اس لیے کہ اہل بیت سے محبت کرنے والے خوشحال بھی دیکھے گئے ہیں، پائے جاتے ہیں اور موجود ہیں اور رہے ہیں۔ تو پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اچھا، پھر یہ حدیث امام حاکم نے نقل کی ہے، یہ جو دارالمیمان کا چھاپا ہے، دارالمیمان ریاض، الطبعۃ الاولیٰ 1435 ہجری میں یہ جو چھپا، اس کی نامی جلد کا صفحہ ہے 537، کتاب الرقاق، اور یہ دارالمعرفہ بیروت، اس کا الطبعۃ الاولیٰ 1418 ہجری، اس کا صفحہ ہے جی 471، اور دارالکتب العلمیہ، اچھا حدیث نمبر جو ہے یہاں 8014، 8014 اس کی دارالمعرفہ کی، اور دارالمیمان میں ہے حدیث نمبر 8143، اور دارالکتب العلمیہ جو ہے اس میں ہے 7944، ایسے ہے نا، 7944۔ اور پرانا جو چھاپ ہے نا، غالباً حیدرآباد دکن کا کوئی صدی سے بھی پہلے کا پرانا چھاپ جو ہے نا، اس کا صفحہ نمبر جلد 4 صفحہ نمبر 331۔ چونکہ یہ ایک اہم حدیث ہے اس لیے میں نے آپ کے سامنے اس کے سارے حوالے رکھ دیے کہ یہ آپ یہاں کتاب الرقاق میں اس حدیث کو دیکھ سکتے ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جو اہل بیت سے محبت کرے تو اس کی طرف تنگ دستی اس قدر تیزی سے آتی ہے۔ کیا یہ معنی ہے کہ دو شخص ہوں، دونوں کا ایک جیسا کاروبار ہو، ایک محب ہو اور ایک محب نہ ہو، ایک اہل بیت کا محب ہو اور دوسرا اہل بیت کا محب نہ ہو، تو دونوں کا کاروبار ہے امن و امان کی حالت میں، ایک ہی شہر میں، ایک ہی مارکیٹ میں فیکٹری ہے، دکان ہے، یا گاؤں میں دونوں نے باغ لگایا ہے، ایک ہی عرصہ میں لگایا، ایک ہی زمین پر لگایا، تو ایک کو پھل پھول لگیں گے اور دوسرے کو کچھ نہیں ملے گا، وہ تنگ دست رہے گا، مکھیاں مارتا رہے گا۔ یہ معنی ہے؟ یہ سزا ہے اس کو؟ نہیں، یہ معنی نہیں ہے۔ کوشش کرتا رہے گا اور اس کی کوشش کا ثمرہ یعنی روزی کمانے کے لیے کوشش کرتا رہے گا، لیکن اس کو ثمرہ نہیں ملے گا، یہ مطلب ہے؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ جو ہم سے محبت کرے اس کو مقتدر لوگوں، مقتدر حکومت کی طرف سے ہر وقت پریشانی کا سامنا رہے گا۔ محبت کرے گا ہم سے تو کھرا پن تو اس میں ہوگا، سچائی پر تو وہ ڈٹ جائے گا، ہر مقام پر حق بات تو وہ کرے گا۔ جب وہ حق بات کرے گا تو پھر تنگ دستی اس کی طرف واقعی اتنی تیزی سے آئے گی کہ اتنی تیزی سے سیلاب بھی ٹبے سے نشیب کی طرف نہیں آتا۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مولا علی علیہ السلام کی ظاہری حیات میں زور دے کر عرض کر رہا ہوں اور ذمہ دار ہوں آخر تک، آپ کی ظاہری حیات میں جب آپ نے خلافت سنبھالی تھی اور بعض
ان لوگوں نے جو پہلے سے حکومت کا حصہ تھے اور انہوں نے آپ کی بیعت نہیں کی تھی، انہوں نے آپ کی حیات میں ان لوگوں کی بستیوں پر اور آبادیوں پر ڈاکے ڈالنا، لوٹ مار کرنا، ان کے گھروں کو مسوار کرنا، ان کے کاروبار کو تباہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ مدینہ شریف میں بھی، مکہ شریف میں بھی، کوفہ میں بھی، یمن میں بھی، خود مولا علیہ السلام کی حیات میں۔ اور یہ راوی ہے کون ہے؟ ابو ذر غفاری اس حدیث کے۔ اور ابو ذر وہ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر جو لوگ چلتے ہیں اور آسمان جن لوگوں پر سایہ کرتا ہے یا دھوپ ڈالتا ہے، یعنی زمین کے چہرے پر اور آسمان کے نیچے چلنے والے جو ہیں، ان سارے لوگوں میں ابو ذر جو ہے اصدق لہجۃ من ابی ذر، ابو ذر سے زیادہ سچ بولنے والا کوئی نہیں ہے۔ شام میں شامی گورنر سے ان کا اختلاف ہو گیا، مال جمع، لوگوں کو ضرورت ہو اور پھر کوئی بندہ اپنی کمائی سے مال جمع کر کے اپنے گھر میں رکھے، وہ کہتے تھے یہ ناجائز ہے۔ لوگوں کو بھوک ہو، ضرورت ہو، ان کی ضروریات جن کی پوری نہ ہو رہی ہو، انہوں نے وہاں کے گورنر سے اختلاف کر لیا۔ اس گورنر نے حضرت عثمان غنی کو لکھا کہ یار یہ تو ہمارا معاملہ خراب کرتے ہیں، اس کو اپنے پاس بلا لو۔ انہوں نے بلا لیا، یہاں آئے تو سارے صحابہ حضرت ابو ذر غفاری کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے۔ ہجوم دیکھ کر انہوں نے کہا حضرت عثمان غنی نے، یار تم فلاں جگہ چلے جاؤ۔ تو وہ ربضہ ایک مقام ہے، اب بھی روڈ کے کنارے لکھا ہوتا ہے ربضہ عرب میں نا، تو ربضہ کے مقام پر تنہا ایک بیوی، ایک غلام، ایک اد بکری، ایک خچر اور خود۔ وفات کے وقت بھی یہی کچھ تھا۔ اس کو لے کر گئے اور وہاں رہتے رہے یہاں تک کہ وفات کا وقت آیا تو وصیت کرنے لگ گئے کہ میرا اب وقت آ گیا ہے۔ تو بی بی نے کہا کہ ہم آپ کو کیسے کفن دفن یہ وہ وغیرہ جنازہ یہ ہم کیسے کریں گے؟ انہوں نے کہا ایک قافلہ گزرے گا، تم راستے پر فلاں جگہ بیٹھ جاؤ، جو کوئی گزرے اس کو کہو کہ ہمارے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ساتھی تھے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، ہمارے پاس کفن دفن وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں، آپ ہماری مدد کرو۔ تو ایک قافلہ گزرا، ان کو کہا، وہ قافلہ پھر آ گیا، تو ان میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود بھی تھے۔ وہاں انہوں نے تجہیز تکفین کی اور وہاں ان کو دفن کیا۔ یہ وہ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی امرنی بحب اربعۃ، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں 4 لوگوں سے محبت کروں۔ اللہ نے مجھے یہ لفظ یاد رکھنا، وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُحِبُّهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ آگاہی دی ہے کہ وہ بھی ان 4 سے بولیں محبت کرتا ہے، اللہ بھی ان 4 سے۔ عرض کیا یا رسول اللہ سمِّهُمْ لنا، یا رسول اللہ ان کے نام ہمیں بتائیں۔ صحابہ نے کہا ہمیں ان کے نام بتائیں ایک ایک کر کے۔ تو حضور نے فرمایا علی منہم، علی بھی ان میں سے ہے۔ اور پھر فرمایا باقی 3 یہ ہیں، ابو ذر، مقداد و سلمان، ہیں یہ 4۔ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ تم بھی 4 یار کہا کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے بھی 4 یار بتلائے ہیں۔ سنا ہے نا آپ نے کبھی؟ ہاں اچھے طریقے سے وہ بیان کرتے، میں نے ان کا نام لیتے ہیں، میں نے ان سے سنا تھا یہ۔ تو
ایک اور حدیث پاک میں سیدنا مولا علی علیہ السلام سے کہ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو 7 نجبا اور رقبا عطا فرمائے. ہر نبی کو 7 نجبا، نجیب، رقیب، یہ جمع ہے اس کی. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے 14 عطا فرمائے. ہم نے کہا یا رسول اللہ من ہم، وہ کون ہے، کون کون ہے؟ تو آقا نے فرمایا آنا، مولا علی نے فرمایا آنا، ایک تو میں ہوں، حضور کے جو وہ ابنایا اور 2 میرے بیٹے ہیں. کتنے ہو گئے؟ 3. وہ جعفر گنے، وہ حمزہ، وہ ابو بکر، وہ عمر، وہ مصعب بن عمیر، وہ بلال، و سلمان، و عمار، و عبداللہ بن مسعود، و ابو ذر، والمقداد. یہ ان میں ہے حضرت ابو ذر غفاری. اب آپ بتلائیں، دیکھیے جی امام حاکم کی یہ کتاب جو ہے نا، اس سے ہم یہ حدیث بیان کر رہے ہیں. امام حاکم جو ہیں نیشاپور کے رہنے والے ہیں، سنی ہیں. بخاری اور مسلم نے جو حدیثیں اپنی شریعت کے مطابق اپنی اپنی کتاب میں جمع نہیں کر پائے، انہوں نے ان شریعت کے مطابق احادیث کو جمع کرنا شروع کیا اور المستدرک علی الصحیحین کتاب لکھی. اور اس میں فضائل الصحابہ جو ہے، ایک کتاب ہے فضائل الصحابہ. جیسے بخاری میں کتابیں ہیں نا، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، اس میں مستدرک میں بھی اسی طرح کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب فضائل الصحابہ. فضائل الصحابہ جب کتاب آئی تو اس میں انہوں نے صحابہ کے جو فضائل بیان کیے تو اولاً سیدنا ابوبکر صدیق، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی. اب تک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ترتیب رکھی ہے انہوں نے. سنی تھے لیکن چونکہ کھرے آدمی تھے تو ان کا ناطقہ اور ان کی زندگی اس قدر اجیرن کر دی گئی کہ خود انہوں نے ایک مسجد بنوائی تھی. انہوں نے ایک مسجد بنوائی تھی تو لوگوں نے ان کو رافضی اور شیعہ کہہ کر ان کا اس قدر زندگی کا معاملہ تنگ کر دیا کہ یہ اپنے گھر سے اپنی مسجد نہیں جا سکتے تھے. اور میں نے ابھی آپ کو عرض کیا تھا کہ میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرنا تھا، تو ان کے ذکر خیر کی جگہ یہ حدیث اس لیے بیان کی کہ میں یہاں آیا ہوں جہاں سے میں نے میٹر لیا ہوا ہے، ایک 3 فیز اور ایک سنگل فیز، تو کوئی 3 مرتبہ ہماری تاریں کٹ گئے. ادھر جاتے ہیں وابڈ والوں سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو یہ کام نہیں ہے، ہم اگر کسی کی کوئی چیز کاٹتے بھی ہیں تو پہلے اس کو بلاتے ہیں. کون ایسا کرتا ہے؟ ہمارا ایک جاننا ہے، ہمارا ایک علم ہے، ایک اندازہ ہے، وہ ہے. اب حکومت جو اہل بیت کا محب ہو، حکومت صرف اس کو تنگ کرتی ہے؟ نہیں، جو جتنا طاقت رکھتا ہے وہ تنگ کرتا ہے. ہر ایک کی حکومت ہوتی ہے نا. حضور نے تو گھر کے وڈیرے کو بھی وہاں کا حاکم کہا ہے نا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر ایک شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. میں نے کتاب لکھ دی شرح خصائص علی. تو جو مقتدر قوت ہے اہل سنت میں، حکومت تو نہیں ہے نا. یہ شکر ہے کہ حکومت مذہبی نہیں ہے، یہ شکر ہے. کیا؟ ہاں، شکر ہے کہ حکومت مذہبی نہیں ہے، نظریاتی نہیں ہے. تو جو مقتدر قوت ہے اس نے تو ہم پر مسجدیں اور مدرسے بند کر دیے. اور ایک مسجد میں مجمع پڑھاتا تھا شہزاد قادری صاحب، وہاں کے وہ تھے، وہ مسجد کے کرتا دھرتا سب کو یہی تھے، میں تو ان کے علاوہ کسی کو جانتا نہیں تھا. وہ مسجد ہماری ایسے گئی کہ اس مسجد سے یہ بھی گئے، میں بھی گیا، پوری کمیٹی بھی گئی. اب آپ کو یہ حدیث سمجھ آ گئی؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ احمد بھی باغ لگائے، محمود بھی باغ لگائے. محمود جو ہے اہل بیت کو چاہنے والا ہے، احمد جو ہے چاہنے والا نہیں، تو ایک کا باغ پھلے دوسرے کا باغ، ایسا نہیں ہے.
میں نے ابھی کہا نا کہ شکر ہے کہ حکومت مذہبی نہیں، اگر مذہبی ہوتی تو پھر ہم تو اور رگڑے جاتے. تو چونکہ جس کے پاس اقتدار ہے اس کی طرف سے تو ہم پر دروازے بند ہو گئے، لیکن حکومت کی طرف سے یہ نہیں ہے نا، اس لیے اب بھی مجھ ایسے لوگوں کو چاہنے والے لوگ ہیں جو اہل بیت کو چاہتے ہیں اور جو کسی کے پراپگنڈے میں نہیں آتے. نام لکھ کر، میرے پاس وہ نام ہے کراچی سے، نام لکھ کر سید عبد القادر جیلانی، ڈاکٹر طاہر القادری، قاری ظہور احمد فیضی، عرفان شاہ مشہدی، نظام الدین جامی گولڈا شریف والے ہیں جی، اور 12-13 لوگ ہیں اور بھی. ان کا فوٹو بھی دیا ہے، نام بھی دیا ہے، اور رافضیوں کے لسٹ میں کسی رافضی سے اب سورۃ اللیل اور اس طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کوئی سن سکتا ہے؟ کوئی مثال دے سکتا ہے؟ ہمارا تو جگر ٹھنڈا ہو رہا ہے جی. اور یاد رکھو یہ وہ ہستی ہیں جن کا بخاری شریف میں فرمان آیا ہے سیدنا ابوبکر صدیق کا، ارکبوا محمدًا فی اہل بیتہ، صحابیوں لوگوں اہل بیت کے بارے میں ہمیشہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مد نظر رکھو. اہل بیت کا معاملہ ہے ہمیشہ سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو سامنے رکھو. یہ ان کا ارشاد ہے بخاری شریف میں. ہاں، اور لوگ بیان کرتے ہیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا، اور ان کا وہ ہو گیا، وہ ہوا تھا وہ، لیکن کوئی بھی خطا پر نہیں ہے. کیا وہ قرآن کے مطابق معاملہ لے کر گئیں. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو ایک حدیث معلوم تھی جو سیدہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلائی، ان کو معلوم نہیں تھی، انہوں نے وہ حدیث سنی، چپ کر کے آ گئی. لیکن دل کو ایک ٹھیس سی پہنچتی ہے، بھی کمت کا مینجمنٹ ہمیں دے دی جاتی جس طرح کے حضور کے پاس تھی، یا جو بھی کوئی خیال ہوگا. تو وہ سنن کبریٰ بیہقی میں ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق پھر ان کو منانے گئے، راضی کرنے گئے، اور راوی کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک انہوں نے سیدہ کے گھر سے باہر قدم نہیں رکھا جب تک کہ سیدہ راضی نہیں ہو گئی. ہاں، تو غلطی کس کی؟ یہ کہنا کہ خطا پر تھی میری بکواس ہے اس شیطان کی جس نے یہ کہا ہے. یہ شیطنت ہے. آپ کو پتا ہے یہ قرآن کے بھی خلاف ہے. کیا؟ کس کے خلاف ہے؟ اس لیے کہ دنیا کی ایسی محبت کہ جو ایسوں کے ساتھ دشمنی پر آمادہ کر دے اور اس کا مطالبہ کوئی لے کر جائے، تو دنیا کی محبت سے بڑھ کر کوئی ریجسس چیز ہے ہی نہیں. دنیا کی محبت سے بڑھ کر کوئی ریجس مانا پلیدی، اور اہل بیت وہ ہیں. ایک آیت سنیں، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. شراب، جوا، بتوں کے تیر وغیرہ جو ہیں رجسم، یہ رجس ہیں، شیطانی عمل ہیں. اور شیطانی عمل سے آگے فرمایا فاجتنبو، اس سے کیا کرو؟ اجتناب کرو. ایک جگہ پر بتوں کو رجس کہا گیا، فاجتنبو الرجس من الاوثان قرآن میں ہے. وہاں بھی کہا گیا فاجتنبو، اجتناب کرو. پوری امت پابند ہے کہ ہر طرح کے رجس سے اجتناب کرے، اور ادھر رجس پابند ہے کہ وہ اہل کسا کے قریب جانے سے اجتناب کرے. انما یرید اللہ، فقط اللہ ہی چاہتا ہے، تمہاری اطاعت نہیں ہے.
انما کلمہ حسر ہے، فقط اللہ ہی یہ چاہتا ہے لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے اہل بیت رجس کو تم سے دور لے جائے۔ رجس پابند ہے کہ ان سے دور رہے، ہم پابند ہیں کہ ہم رجس سے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کی محبت میں اتنے بڑے آدمی کے ساتھ بول چال ختم؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے جی۔ حضور نے تو فرمایا 3 دن تک بلا وجہ دو مسلمان آپس میں قطع کلامی قائم نہ رکھیں، 3 دن سے زیادہ جاری نہ رکھیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہم راویوں کو تو مسترد کر سکتے ہیں ان دو ہستیوں کی طرف، اور یہ پتہ ہے کیا، یہ اختلاف، یہ مانگنا اور یہ نہ دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ یہ لوگوں کے سامنے آ جائے، لوگوں کے سامنے آ جائے، پتہ چل جائے آخر الزمان خاتم النبیین وہ ہیں جو پوری زندگی تبلیغ کرتے رہے، یہ سارے پاپڑ انہوں نے اہل بیت کے لیے نہیں بیلے، حق کے نبی تھے، حق کے لیے کرتے رہے، وہ ان کے لیے جائیدادیں نہیں بناتے رہے۔ یہ اختلاف نمودار اس لیے ہوا کہ اس کو کیا حق حاصل ہے کہ کہے جی فلاں خطاب پر تھا اور فلاں خطاب۔ افسوس کی بات ہے، آپ سمجھ گئے؟ تو ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہم وہ لوگ کیا ہیں، حضور فرماتے ہیں دیکھیے جی آپ پابند ہیں یا نہیں کہ حق پر چلیں؟ میں اور آپ اور پورے اہل اسلام کس چیز کے پابند ہیں کہ وہ حق پر چلیں، صراط مستقیم پر چلیں اور حق پر چلیں۔ یہ ہے ہمارا معاملہ۔ ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ یا اللہ اللہم ادر الحق معہ حیث دارا، حق کو پابند کر دے کہ جدھر علی جائے حق ادھر جائے۔ ہاں، جدھر علی جائے حق۔ اور مولا علی یوں نقاب پر چہرے پر نقاب کر کے جا رہے ہیں، دھوپ ہے، پتہ نہیں چل رہا کون جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے تو آپ نے فرمایا الحق مع ذا، الحق مع ذا، یہ جو جا رہا ہے جدھر ہوگا حق کس کے ساتھ ہوگا، یہ جہاں ہوگا حق کس کے ساتھ۔ تو بعض صحابہ دوڑ کر گئے اور آگے جا کر دیکھا تو مولا علی تھے۔ حق ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، جو یہ کر دیں وہ حق ہے، جو یہ کر دیں وہ حق ہے، اور جس کے یہ خلاف ہو جائے وہ باطل ہے، جو ان کے خلاف ہو جائے وہ باطل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ مختصر سی گفتگو اپنی بارگاہ عالیہ میں منظور اور مقبول فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا۔